فوت شدگان کی تصویر ان کی وفات کے بعد موبائل فون پر لگانا کیسا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے، اور یہی سوال پوچھا جا رہا ہے حکم وضع صورت المیت خلفیہ للجوال الشیخ دکتور سعد الخسلان سے۔ ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ چینل آپ کے علمی پیاس بجھاتا ہے، اور یہ چینل آپ کے سوالوں کا جواب یوٹیوب اور فیس بک پر لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ وضع صورة الميت خلفية للجوال، کیا حکم ہے ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی عزیز رشتہ دار کا، اس کی تصویر وہ اپنے کمپیوٹر پر یا اپنے موبائل فون پر لگا لیتا ہے؟ وضع صورة الميت خلفية للجوال، یہاں اپنی موبائل فون میں جو اس کا اسٹیٹس یا جو اسکرین پر ہمیشہ نظر آنے والی پکچر ہے، اس میں اپنی میت فوت شدگان کی کوئی تصویر اگر لگا لیتا ہے، هذا اولا يدخل في النعي العملي للميت كما قال بعض اهل العلم۔ شیخ سعد الخسلانی فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کا شمار نعی میں کیا جاتا ہے۔ نعی کیا ہوتی ہے؟ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے اس کا جواب دیا، النعی رفع الصوت بالنیاحہ هذا النعی، کہ نعی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے فوت شدہ شخص کی وفات کے بارے میں آواز بلند کرے یا اس کا اعلان کرتا رہے بار بار، یا پھر شیخ بن باز نے فرمایا کہ میت کے بہت دنوں تک اس کو یاد رکھنا اور میت مختلف علاقوں میں اس میت کے بارے میں یہ تشہیر کرنا کہ ان کو موت آ گئی ہے یا یہ وفات پا چکے ہیں۔ ونوع من النعي للميت۔ ثانيا یہ نوع من یہ وہ اس شکل کی کہ غم کا اظہار کرنا ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ يشعر بعدم الصبر۔ یہاں دوسری بات جو موقف شیخ سعد الخسلان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ صبر کے بھی منافی امر معلوم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس پریشانی اور آزمائش سے آپ کو اہل خانہ کو گزارا ہے، اس پر صبر آپ سب کو اور ہم سب کو کرنا چاہیے، اور صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ وكذلك يجدد الأحزان۔ یہاں جب تک وہ تصویر لگی رہتی ہے، یجدد الاحزان، اس کی تصویر دیکھ دیکھ کر لوگ غم اور حزن اور اس میں مبتلا رہتے ہیں، غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ وكذلك أيضا ربما أن الميت لا يرضى بذلك۔ اور ممکن ہے اگر میت زندہ لوٹ کر واپس آ جائے اور وہ یہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے کہ میت کو بھی یہ بات ناگوار گزرے اگر اس کو علم ہو۔ قد قال عليه الصلاة والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ میت کو بعض مرتبہ ان کے جو رشتہ دار ہیں لواحقین، ان کے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے۔ فأنت الآن تريد أن تأخذ۔ تو یہاں ایسی صورت میں جب کہ میت آپ کو یہ تأثر یا یہ تعلیم دے کر گئی ہے، ماں باپ یا بہن بھائی یا اساتذہ یا علماء اور مشائخ، کہ بھائی آپ اللہ کی اس اگر کسی کو موت آ جائے تو اس پر صبر کریں، تو اور آپ صبر نہ کریں بلکہ واویلا کرتے رہیں اور ہمیشہ اس کو اس کی تصویر دیکھ کر غمزدہ رہیں، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ هذا الميت الذي تحت الثرى وتضعها وتعلقها، فربما أن الميت لا يرضى بذلك۔ ربما يكون ایسی بعض ممکن ہے کہ وہ میت اس طریقے سے اپنی تصویر کو آپ کو دکھانے
کے لیے راضی نہ ہوں. لا يرضى بأن تعلق صوره بهذه الطريقة. یہ ممکن ہے کہ میت اس طریقے سے اپنی تصویر کو ظاہر کرنے پر آمادہ بھی نہ ہوں. ثم أيضا يعني السؤال ماذا يستفيد الميت من هذا؟ آپ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ کیا میت کو اس تصویر سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ما فائدة الميت؟ إن كنت تريد الإحسان للميت آپ اگر میت کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں هذا ليس إحسانا. هذا ليس احسانا، تو پھر یہ احسان نہیں ہے. الإحسان للميت أن تفعل ما ينفعه. آپ میت کو اگر احسان اس کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں جو جس سے اس کو نفع ملے. صدقة جارية. صدقۃ جاریہ کا حصہ بنے، ایک ایسا کام انجام دے دیں جو کہ آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر شامل یا تصور کیا جائے، قبول کیا جائے. دعاء تدعو له به. اور دعا ان تدعو له به، آپ اپنے فوت شدگان کے لیے ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. أو من ثواب تهديه له. اور آپ ممکن ہے وہ نیکیاں کریں جن نیکیوں سے اس کا حج بدل کریں یا عمرہ کریں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه. ہاں، یہ آپ صدقہ کیجئے اور حج اور عمرہ اس کے لیے کیجئے. تدعو له. تدعو له، یہ دعا کیجئے، یہ میت کو فائدہ مند ہے. به ويفرح به ويرتبط به. یہاں آپ کے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ میت کو آپ کے اس عمل سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کی بلندی فرما دے. لكن أنت تعلق صورته. لیکن انت تعلق صورتہ، یا آپ اس کی صورت کو اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں یا اس کی صورت کو. اگر کوئی مصلحہ ہے، آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں رشتہ دار کو، تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیشگی کا اس کا یہ جو سلسلہ ہے کہ بھائی ہم ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے، تو یہ سلسلہ شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ آپ کو ہمیشہ غمزدہ رکھے گا. على جوالك إن هذا لا يفرح به الميت، فربما يؤذيه ويتأذى. ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل سے اذیت یا گرفتاری کا یا نافرمانی کی کہ آپ ایسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں جو کہ اتنی نافرمان ہے. وكذلك أيضا كما ذكرنا هو أيضا يجدد الأحزان. یجدد الاحزان، جیسے ہم نے ذکر کیا، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ غم اور پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے. وينافي كمال الصبر. ينافي كمال الصبر، پھر صبر کی بھی کما حق ہو، یہ منافی امر ہے کہ آپ صبر نہیں کر رہے. وكمال الرضا بالمصيبة. یہاں اللہ کی اس مصیبت اور آزمائش پر آپ کو صبر کرنا چاہیے اور رضا کا اظہار کرنا چاہیے. یہ بھی رضا کے خلافی امور میں سے ہے. لذلك فننصحوا، ہم اس وجہ سے نصیحت کرتے ہیں. پھر اس طرح سے تصاویر کو اپنے اس موبائل فون پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی میت کو فائدہ نہیں پہنچتا. ربما يتعذب بذلك. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے فوت شدگان کی یاد میں تصاویر اپنے اسکرین ڈسپلے پر رکھتے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں یہ آپ کو صبر کے منافی ہے. اور نوع من النعی، اور نعی یہ کہتے ہیں کہ آدمی الرفع الصوت بالنیاحہ، وہ پھر وہ اپنے غم کا اور ماتم کا اظہار کرتا ہے بالصوت الاعلی، مطلب بلند آواز سے کہ اس کے فلانے شخص کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ یہ کعادت الجاہلیہ، یہ ایام جاہلیت کی بات ہے کہ ان کے یہاں یہ تصور کیا جاتا تھا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیکیاں کی جائیں، ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کاموں سے بچا جائے جو ان کے لیے عذاب کا
یا ان کو وہ کام ناپسند گزرتے ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.